السلام علیکم۔ آج کا ویڈیو نمبر ہمارا 61 ہے اور سورہ آل عمران کی آیتیں 190 190 سے لے کے 200 جو اس سورہ کو مکمل کرتی ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مل جل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک پیدائش میں آسمانوں کی اور زمین کی اور رات دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ بار بار عقل کی طرف دعوت دیتا ہے، لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، تدبر کی دعوت دیتا ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اندھ بھکتی کی اور یعنی ایسی اندھ بھکتی جس کے اندر آپ جو ہے اندھی تقلید، ایسی کوئی دعوت نہیں دیتا، آپ کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے، بے شک پیدائش میں آسمانوں کی اور زمین میں اور رات دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ مخلوق خدا کی قدرت کو دیکھتی ہے مگر خدا کو پہچانتی نہیں ہے۔ یعنی یہ تمام اتنی آرگنائز طریقے سے جو چیزیں بنائی گئی ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ایک ذات ہے جس نے اس کو کچھ خاص پرپس کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ اپنے پرپس کو اس دنیا میں غور و فکر کر کے اور رسولوں کی دعوت پہ لبیک کہہ کر سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اتنا بہترین پیدا کرنے کے بعد میں کچھ پوچھ کچھ ضرور ہوگی، بلکہ اس بات پر بھی ان کو یقین ہوتا ہے۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض۔ اب وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر یاد کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش میں، وہ ہمیشہ تجسس میں رہتے ہیں کہ ان کا خدا اور ان کے خدا کی یعنی آئیڈیا آف گاڈ کیا ہے، جس کے طرف یعنی اللہ کی مراد کیا ہے، جس میں ہمیں زندگی کو گزارنا ہے، اور وہ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی خلقت میں، اور وہ اپنے رب کو کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے۔ اتنا بہترین سسٹم آپ کی کائنات کا، آپ کے جسم کا، آپ کے اطراف کے اسپیشیز کا، یہ ایسے ہی ابس پیدا نہیں کر دیا گیا without any purpose۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، تو بچا لے ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر یہ پرپس کو وہ لوگ میٹ نہیں کریں گے تو ان کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ جب اتنی بہترین کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس میں ہمارا وجود بنایا ہے، ہمارے اطراف کے جتنی مخلوقات ہیں ان کو بنایا ہے، تو یہ پرپس ہے اس کے پیچھے، اور اگر ہم اس پرپس کو نہیں میٹ کریں گے تو اب ہم کوئی کام کے لائق ہی نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کر دے گا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتہ، اے ہمارے رب، تو نے جس کو دوزخ میں داخل کیا تو ضرور تو نے اس کو رسوا کیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، کیونکہ وہ ظلم انہوں نے پہلے تو اپنے اوپر کیا، پھر اپنے اطراف میں کیا، تو ان کا کون مددگار ہو سکتا ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، وہ فردر کہتے ہیں، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کی طرف پکارتا ہے کہ اپنے اوپر ایمان لے، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ دیکھیے، کبھی بھی ایمان کا قصہ اتنا مختصر ہے کہ ایک پکارنے والے نے پکارا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اور ایمان والوں نے ایمان لے آیا۔ وہ غور و فکر کر رہے تھے نا آلریڈی، اور وہاں پر ایک رسول کھڑے ہو کر پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، وہ رب ایسا ہے، اور وہ تمام دلائل دیتے ہیں، کھلی نشانیاں بتاتے ہیں، کوئی ان کو ایویڈنس ان کو ریجیکٹ کرنے کا نہیں ہوتا، تو وہ ہمیشہ جو ہے ایسے رسول کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں مومنین۔ ہر زمانے میں ہوا، مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی زمانے میں یہی ہوا کہ جب مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اس ٹائم پہ رسم عادت بدعت کی وجہ سے تمام دین ختم ہو چکا تھا، لوگ اپنے آبائی مسلکوں کو بچانے کے لیے قرآن کی کئی آیتوں کو سائیڈ میں کر رہے تھے اور اپنے ایگزسٹنگ مسلکوں
کی سپیریارٹی لوگوں میں بتانے کے لیے اور اپنے ایگزسٹنس کو بچانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. ان کو اللہ کے ایکچوئل پیغام، اللہ کے ایکچوئل آئیڈیا، اللہ کی ایکچوئل مراد سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہمارا مذہب اللہ کی کتاب ہے. پھر اسی میسج کی طرف، جس میسج پہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلائے تھے، اسی میسج کی طرف مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی لوگوں کو بلایا اور کہا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. اور جو مومنین تھے وہ ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے رب، تو ہمیں بخش دے ہمارے گناہ اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. اے ہمارے رب، اور ہمیں دے جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر. انک لا تخلف المیعاد. بے شک تو نہیں خلاف کرتا اپنا وعدہ. تو اب یہاں تک ان کی دعا تھی. اب اللہ تعالیٰ کا ان کو جواب ہو رہا ہے کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ میں کسی محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کرتا، تم میں سے مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہو. تو اب قبولیت کی جو کنڈیشن ہے وہ دیکھیں عمل ہے. اسی لیے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ با عمل مقبول بے عمل مردود. یہ کہنا کہ ہم محمد رسول اللہ پہ ایمان لے آئے، اللہ پہ ایمان لے آئے، مہدی علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، لیکن عمل نہیں کرنا جس کا اللہ نے اور رسول نے مہدی نے حکم دیا ہے، تو پھر ہم کیسے ہماری دعا قبول ہوگی؟ ہم کیسے اولی الالباب کے زمرے میں آئیں گے؟ تو وہ عمل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ایک کتاب کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، اپنے پیغام کی طرف بلا رہا ہے. اسی کو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے پیش کیے، اپنی زندگی اور اپنے اصحاب کی زندگی کے ساتھ انہوں نے عمل کر کے بتایا کہ کیسے اس قرآن پہ عمل کیا جاتا ہے. تو پھر فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار. سو اب کون سے لوگ جائیں گے؟ سو جن لوگوں نے ہجرت کی اپنے اللہ کی راہ میں، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے شہروں سے نکالے گئے، گھروں سے نکالے گئے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ستائے گئے راستے میں. وَقَاتَلُوا، اور وہ لڑے، اپنے نفس سے لڑے، لوگوں کے نفس سے لڑے، لوگوں سے فزیکلی لڑے. وَقُتِلُوا، پھر جب ان کا باطل نفس کو انہوں نے ختم کر دیا، یا انہوں نے یعنی یا خود فزیکلی مارے بھی گئے، قتل بھی ہو گئے، تو مارے گئے، میں ان کی برائیاں ان سے ضرور دور کر دوں گا. تو جب انہوں نے کہا تھا نا، دعا مانگی تھی کہ ہمیں برائیاں دور کر دے اور ہمیں جو ہے دوزخ کے عذاب سے بچا، تو ایسی کنڈیشنز پہ جب آپ یہ کام کریں گے، ہجرت کریں گے، آپ کو نکالا جائے گا آپ کے شہروں سے، کیونکہ جب جب آپ حق کا پرچم بلند کریں گے، جب جب آپ اللہ کی بات کو لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے، لوگ آپ کے دشمنی کریں گے اور پھر وہ سازشیں کریں گے کہ آپ کو ان کے پاس سے نکال دیا جائے، جو تمام انبیاء رسولوں کے ساتھ ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے گئے، مدینے میں رہے. مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ ہجرت کی. آخر کار ان کو بولنا پڑا کہ بتاؤ اللہ کی زمین کون سی ہے جہاں پر میں چلا جاؤں. بادشاہوں کو خط لکھا کرتے تھے کہ تم مجھے صرف چلے جاؤ بول رہے ہو، لیکن تمہارے حساب سے میں جہاں جاؤں گا، تمہارے کانسیپٹ کے حساب سے میں بدعقیدگی پھیلاؤں گا، تو تم مجھے یا تو گرفتار کرو یا تو مجھے بتاؤ کہ میں کہاں غلط ہوں. لیکن ان کو صحیح غلط سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کی بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو چل رہا ہے اس کو بس چلنے دو، اس سے ان کی بادشاہت رہے گی. تو اسی لیے کہا گیا پہلے کے کتابوں میں بھی اور پیشن گوئیوں میں بھی جو مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے تھی، کہ جب جب مہدی آئے گا سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے علماء ہوں گے، یعنی علماء سو ہوں گے، کیونکہ ان کی ریاست اور ان کی بادشاہت یا ان کی حکومت جو رہے گی وہ ختم ہو جائے گی. لوگ اربابا من دون اللہ بنا کے رکھیں گے علماء کو. لیکن جب مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا میسج یعنی حقیقی میسج جب لوگوں کے سامنے آئے گا، تو وہ بندگی کی طرف جائے گا، اللہ کی. جب اللہ کی بندگی کی طرف جائے گا تو لوگوں کی بندگی سے وہ نکل جائے گا.
تو جب لوگوں کی بندگی سے نکلیں گے تو مہدی علیہ السلام کے حضور میں لوگ آ کے سوال کر رہے ہیں کہ آپ ایسی تعلیم دے رہے ہیں کہ لوگ اپنے استادوں سے برگشتہ ہو جا رہے ہیں، بیزار ہو جا رہے ہیں. تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کلاسیکل ان سے سوال کیا تھا کہ جب کسی لڑکی کی شادی تم کسی انی مرد سے کر دیتے ہو اور پتہ چلنے پہ اس کو الگ علیحدہ کر لیتے ہو یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر مہدی موعود علیہ السلام نے پوچھا کہ تم بازار سے کوئی چیز خریدتے ہو اور اگر اس میں کچھ کھوٹ نکلے تو تم اس کو واپس کرتے ہو یا نہیں؟ تو بولے ہاں. تو بولے دنیاوی معاملات کے لیے تو جدائی اور بیزارگی اختیار کرتے ہو، لیکن اللہ سے ملنے کے لیے بیزارگی اختیار نہیں کرتے. تو یہی وجہ ہوگی کہ آپ جب جب حق کی بات کریں گے تو آپ کو ہجرت کرنا پڑے گا. یہ ہجرت آپ کے لیے فرض ہے، کیونکہ ہجرت اس لیے کہ آپ نے اپنے اطراف کے ماحول میں میسج پہنچا دیا. جتنے لوگوں نے قبول کرنا تھا قبول کر لیا، اور جتنے لوگ ختم اللہ علی قلوبہم کی کیفیت میں آ کے آپ کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، تو فردر آپ کو وہاں پر ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ آگے بڑھیں، دوسری جگہ پہ جائیں. ہم ڈے بائی ڈے ایز اے کمیونٹی غور کریں، آپ شرنک ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہجرت کو مشروطی فرض بنا لیا. ہم نے یہ سمجھا کہ کچھ کنڈیشنز آئیں گے تو ہم ہجرت کریں گے، لیکن وہ اخرجو من دیارہم پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ہجرت آپ کو والنٹریلی کرنا پڑے گا، چوز کرنا پڑے گا، اپنے مقام کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ مقام کی موجودہ محبت جہاں پہ آپ رہتے بستے ہیں، جس سے آپ کو کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ اس جگہ میں کمفرٹیبل ہوں، یہاں کے لوگ مجھے پہچانتے ہیں، یہاں کی عزت شہرت جہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے، بھروسہ ہو جاتا ہے، تو وہاں سے آپ کو نکلنا ہے، نکل کے اپنے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے. تو ہجرت انکنڈیشنلی فرض ہے. وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یہ جو ہے ایسا ہوگا کہ آپ جب کام کریں گے، نئے نئے جگہوں پر جا کے کام کریں گے، تو لوگ آپ کو جمنے نہیں دیں گے، آپ کو ستایا جائے گا. تو جب جا کے اخرجوا من دیارہم ہوگا، پھر آپ کو ستایا جائے گا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي ہوگا، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا. تو جب آپ یہ چیز کنڈیشنز کو میٹ اپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی برائیوں کو دور کر کے آپ کی دعا قبول کرے گا اور آپ کو دوزخ کے عذاب سے دور رکھے گا. تو ان کی برائیاں ان سے ضرور دور کر دوں گا اور انہیں باغات میں داخل کروں گا جن میں بہتی ہیں، جن کے نیچے نہریں، اللہ کی طرف سے ثواب ہے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس اچھا ثواب ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں میں کافروں کا چلنا پھرنا آپ کو دھوکہ نہ دے. یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں جستجو کر رہے ہیں، آپ سیکریفائزز کر رہے ہیں، انفاق کر رہے ہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، جو ڈس بلیورز ہیں، ان کو جو ہے شہر میں بہت کمفرٹیبلٹی رکھا ہے، وہ ایک پوزیشن کے ساتھ ہیں اور وہ ظلم بھی کر رہے ہیں. تو آپ اس میں پریشان مت ہوئیے، یہ دھوکہ نہ دے آپ کو. کیوں؟ متاع قلیل، وہ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ متاع قلیل. پھر یاد ہے متاع قلیل کیا ہے؟ کل متاع الدنیا قلیل، پوری کی پوری دنیا کی متاع قلیل ہے، وہ دنیا کو حاصل کر رہے ہیں، یہ متاع قلیل ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس المہاد، اور وہ کتنی بری آرام گاہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، مہمانی ہے اللہ کے پاس سے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے. اس دنیا سے کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک سیمپل آپ کے سامنے کریٹ کیا گیا ہے، اور اسی کا خالق آپ کو آخرت میں بہت کچھ دے گا جس کی ہم یعنی ہماری امیجنیشن سے باہر چیزیں ہیں. وہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر. اب دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام آپ کو چھوڑ کر یا آپ کے گروپ کو چھوڑ کر سب کے سب گمراہ ہیں. اب اللہ تعالیٰ جو دوسرے لوگوں کے پاس بھی کتاب ہونے کا جو دعویٰ ہے، اکثر لوگ تو فاسق ہیں، لیکن ان کے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی مول نہیں لیتے. ایسے لوگ بھی ہیں.
جو اہل کتاب میں سے ہیں. اب ہمارے لیے اہل کتاب، ہر کوئی جو کتاب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اہل کتاب ہوگا، اگرچہ کہ وہ ہمارے اندر کے ہی اطراف کے لوگ ہوں یا پھر باہر والے لوگ ہوں جو مسلم کہتے ہیں اپنے آپ کو، یا پھر اور بھی دیگر جیوز کرسچین جو بھی ہیں جن کے پاس بھی کتاب ہونے کا دعویٰ ہے، اللہ کی کتاب ہونے کا دعویٰ ہے، ان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے اوپر جو نازل ہوا، اور آپ بھی کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی قبول کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے ڈرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اور وہ یعنی دنیا کمانے کے لیے آیات کو نہیں بیچتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو تم صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور جنگ کی تیاری کرو. اب یہاں پہ جو ہے جنگ کی تیاری، رابطو، اب دیکھیں آپ یہاں پہ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ انہوں نے کیا ہے کہ جنگ کی تیاری کرو، ٹھیک ہے، اور صابرو اور مقابلے میں مضبوط رہو. یہ جو ہے نا، صابرو اور اصبرو دونوں بھی صبر سے ہی ہیں. اصبرو لوور لیول کا صبر ہے، صابرو ہائر لیول کا صبر ہے، اور رابطو جو ہے کانسٹنٹ، یعنی کنٹینیوسلی آپ صبر کرتے رہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو تم صبر کرو، بہت زیادہ صبر کرو، اور اس میں مستقل مزاجی کے ساتھ صبر کرو. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دو بار صبر کیا پھر اس کے بعد میں جو ہے بے چین ہو گئے اور ریاکٹ کر دیا اپنی خواہش نفس کے حساب سے. نہیں، تو ہم جو ہے اس کو جو ہے انہوں نے جو یہاں پر کیا ہے، ہم جو ہے یہ اس کا ٹرانسلیشن ایسے نہیں لیں گے جیسا انہوں نے کیا ہے، یہ کہ جنگ کی تیاری کرو، رابطو کانسٹنٹ رہو، صابرو زیادہ صبر کرو، اصبرو صبر کرو. تو پورا ٹوٹلی صبر کا ہی ہے. اور بہت زیادہ ہم نے یہ آیتیں دیکھی ہیں اس کے اندر کہ وہ آپ کو طنز دیں گے، وہ آپ کو ایذا والی باتیں کہیں گے، تو آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا. اور بھی دیگر آیتیں ہم نے اسی یعنی سورے میں دیکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ صبر کی طرف ہمیں مومنین کو بار بار دعوت دے رہا ہے. پھر کہہ رہا ہے آخر میں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، مراد کو پہنچو جو انہوں نے کیا ہے. تو مل جل کر ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اولی الالباب کی قوم میں داخل ہونے کی کوشش کریں. صدق اللہ العلی العظیم.